السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل جو پڑھا تھا دہرایا آپ نے؟ ایک دو آواز آئی ہے. دہرانے سے ہی سبق آتا ہے. پختگی صرف دہرانے سے آتی ہے. وہ ایک بیج پھوٹتا ہے نا، تو پہلے وہ جھکا ہوا سا پتا ہوتا ہے، پھر وہ سر اٹھا دیتا ہے، پھر پھیلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر وہ ایک دن تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ مضبوط درخت بن جاتا ہے. تو سیکھنے کا عمل یہی ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا گرو کرتا ہے انسان علم میں بھی. ہماری ایک شاگردہ آج کل ایجپٹ گئی ہوئی ہیں کچھ مزید عربی سیکھنے کے لیے، تو وہ ساتھ وہ یہ کلاسز بھی انٹرنیٹ پہ لیتی ہیں اور وہاں کے حالات بھی بیچ بیچ میں لکھ کے بھیجتی رہتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو اس قدر پریشانی ہوئی دیکھ کر لوگوں کو کہ عام لوگوں کو نہ تو صحیح عربی بولنی آتی ہے، نہ لکھنی آتی ہے، اور نہ ہی قرآن سمجھ آتا ہے. عرب ممالک میں پیدا ہونے والوں کا یہ حال ہے. میرا پہلا ایکسپوجر ہوا تھا جب میں پی ایچ ڈی کے لیے ملک سے باہر نکلی تھی. تو اس وقت جو گلاسکو یونیورسٹی میں جو مسلم اسٹوڈینٹس تھے ان کی ایک یونین تھی، انہوں نے ایک گھر لے کے مسلم ہاؤس بنایا ہوا تھا اور اس میں سب اسٹوڈینٹس کا سرکل ہوتا تھا. تو ہم بھی وہاں جانے لگے. اب وہاں بہت سی عرب اسٹوڈینٹس بھی تھے اور اسٹوڈینٹس کی وائفس بھی تھیں. تو ایک حلقہ ہوتا تھا تجوید کا. تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 90% لوگ غلط پڑھ رہے تھے قرآن. عرب بورن لوگ، کیونکہ نسلوں نے حفاظت ہی نہیں کی اس چیز کی. جیسے ہم مسلمان پیدا ہو گئے نا تو اسلام کا کچھ پتہ نہیں، ایسے وہ عرب پیدا ہو گئے عربی کا کچھ پتہ نہیں، الا یہ کہ وہ لوگ جو اس میں محنت کریں. ہاں کلوکیل آپ کو آ جاتی ہے، سلینگ آ جاتی ہے وہ، اور وہ ہر علاقے کی الگ الگ ہے. تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے آتا ہے، اور اگر مقصد آپ کا درست ہو تو ایک ایک تکلیف جو آپ اٹھاتے ہیں اس میں بھی اجر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ نہیں تو جو عرب سپیکرز آتے ہیں، جیسے پچھلے سال عمر خالد یہاں پر آئے، اتنا اچھا لیکچر تھا ان کا، اتنا زبردست. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ترجمے سے وہ بات ہی نہیں بنتی اور نہ ہی وہ اسپرٹ آتی ہے. اب ظاہر ہے ترجمہ کرنے والے کہ وہ دل سے نکلی ہوئی بات تو نہیں، وہ تو صرف ٹرانسلیشن کر رہا ہے. تو اب وہ حدیث جو انہوں نے ایکسپلین کی مجھے کبھی بھولی نہیں، وہ ایکسپلینیشن جو انہوں نے دی اس وقت، اور میرے بڑے کام آئی بعد میں تھاٹس کو آرگنائز کرنے میں بھی، اور ویسے بھی. اور انسان ہر ایک سے سیکھتا ہے. اتنا کچھ انٹرنیٹ سائٹس پر اور لٹریچر کے فارم میں اچھا اسلامک لٹریچر موجود ہے عربی میں، لیکن آپ لوگ فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کو اصل میں ایک سٹیپ اور چاہیے. آپ کو زیادہ نہیں چاہیے، لیکن انشاءاللہ ذرا سی اگر آپ تکلیف اٹھائیں گے تو آ بھی جائے گی. چلیے ہم تھوڑا سا آگے اس کو پڑھ لیں. وَالسَّرْسَارُ، یہ سرساؤ نہیں ہے بلکہ سرسار ہے. وَالسَّرْسَارُ كَثِيرُ التَّعَدِّي عَلَى الْآخَرِينَ وَاحْتِقَارُهُمْ. وَالسَّرْسَار، اور زیادہ باتیں کرنا، بے ربط بے مقصد باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا. کثیر التعدی، تعدی کس کو کہتے ہیں؟ یعتدون کیا ہوتا ہے؟ تو حد سے بڑھنا کیا؟ کسی دوسرے پہ زیادتی. جب آپ اپنی لمٹس کراس کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے پہ ظلم ہوگا. اور متعدی امراض کون سی ہوتی ہیں؟ اور فعل متعدی کون سا ہوتا ہے جو کیا طلب کرے؟ مفعول کو طلب کرے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ضرب زید، بات نہیں بنتی نا، وہ طلب کرتا ہے نا جس کو مارے، ورنہ تو ضربہ کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. ضرب زید خالدن، تو ضربہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، اور لازم وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل میں ہی بات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو تعدی کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. بما عصوا وکانوا یعتدون. تو کثیر التعدی یعنی سرسار میں بہت ظلم ہو جاتا ہے. سرسار جو ہے بیسیکلی زیادتی ہے علی الاخرین، دوسروں پر.
یعنی جب کوئی انسان بہت زیادہ فضول باتیں کرتا ہے تو لازماً وہ دوسروں پر کیا کرتا ہے؟ زیادتی، یعنی اس میں زیادتی ضرور ہو جاتی ہے. واحتقارہم، اور ان کو حقیر جاننا، یعنی ان کو حقیر کر دیتا ہے، لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. ورنہ تو زیادہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، ضرورت کی باتیں تو اتنی نہیں ہوتی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ترجمہ کروں؟ نہیں، شکر ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق علیہ. واضح؟ ولذلك اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوصى کس سے ہے؟ وصیت سے. تو کیا معنی ہے؟ تاکید کی، تاکید کی، وصیت کی. یعنی وصیت اس معنی میں نہیں کہ آخری بات تھی آپ کی زندگی کی، معنی تاکیدی حکم. بحفظ اللسانی، ترجمہ کریں، بحفظ اللسانی، زبان کی حفاظت کی. وعدمی، عدم کیا ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں آنا. عدم کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونا. عدم استخدام ہی، استخدام خدمت سے، استخدام ہوتا ہے استعمال، بہت استعمال ہوتے استخدام. اور خدمت بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا. استخدام اور عدم استخدام ہی، اور نہ استعمال کرنا کس کا؟ زبان کا. الا، مگر، فی ما، اس میں جو یفیدو، فائدہ دیتا ہے. زبان کو صرف فائدہ مند چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے. وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ، یجلب، جلبہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لانا. جلابیب آپ نے پڑھا تھا، کیا ہوتی ہیں جلابیب؟ لٹکائی ہوئی چادریں. جی ہاں. تو یجلب لے آتا ہے، یعنی کھینچ لاتا ہے. الخیر، اچھا اصل میں نا جلباب میں بھی یدنین علیہن من جلابیبہن میں اس میں کھینچ لیں، یعنی جلبہ کا مطلب لفظ ہوتا ہے کھینچ لینا. جیسے پہلے گھونگھٹ نہیں نکالے تھے، یعنی جب وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب لیں تو کیا کریں؟ جی. وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ، اور کھینچ لیتا ہے خیر کو، لے آتا ہے خیر کو. لِصَاحِبِهِ، کس کے لیے؟ اپنے ساتھی کے لیے، دوست کے لیے، کمپینین کے لیے. وَلِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے. یعنی فائدہ مند کلام کون سا ہے؟ جو ساتھیوں اور لوگوں کی طرف خیر لے آئے، اور اس کے علاوہ بیکار باتیں ظلم اور زیادتی اور دوسروں کو حقیر کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے. فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات، کیا مطلب؟ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کیا ہے نجات؟ نجات کیا ہے؟ نجات حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ کیسے بچوں؟ یہ کس کو فکر ہوتی تھی کیسے بچوں؟ صحابہ کو. کس چیز سے بچوں؟ آگ سے. آگ سے کیسے بچوں؟ ہمیں چونکہ آخرت کی اتنی فکر نہیں ہوتی، لہٰذا ہم ایسے نسخے بھی نہیں پوچھتے. ہم کس کے نسخے اور ریسیپیز پوچھتے رہتے ہیں؟ جس کی فکر ہوتی. دنیا میں جو چیزیں ہمیں فکر میں ڈالتی ہیں اس کے ہم نسخے پوچھتے ہیں لوگوں سے. تو وہ نسخے پوچھتے تھے کہ آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن یہ کسی بے قرار روح کا سوال ہے جو پریشان ہو اٹھے اس انجام سے کہ یا اللہ کیا بنے گا میرا وہاں، کیا کروں کہ میں بچ جاؤں. بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ من نجاتو، قالا، فرمایا، امسک علیک لسانک. امسک، کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ فامساکم بالمعروف، ٹھیک ہے. علیک، اپنے اوپر. لسانک، اپنی زبان، اپنی زبان اپنے پہ روک رکھو. ولیسعک بیتک، ول، اور چاہیے کہ یسع، وسع، یسع کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا، اور چاہیے کہ وسیع ہو، کھلا ہو. کا تجھ پر بیتک، تیرا گھر، تیرا گھر تجھ پہ
وسیع ہو جائے. کیا مطلب اس بات کا؟ گھر ہی کافی ہو، یعنی تمہاری ساری ضرورتیں گھر میں ہی پوری ہو جائیں. وابکی علی خطیئتک، اور رویا کرو اپنی خطاؤں پر. رواہ ابو داود والترمذی وقال الالبانی صحیح لغیرہ. تو نجات کا نسخہ، سب سے پہلی چیز زبان پکڑ کے رکھو، کنٹرول کر کے رکھو. ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تجھے کافی ہو. یہ کیوں کہا گھر تجھے کافی ہو؟ یعنی بلا ضرورت بے مقصد گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بے مقصد ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کہ زیادہ غیبت کب ہوتی ہے یا زیادہ فضول باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کسی سے ملنے کو جاتا ہے یا کوئی ملنے آتا ہے. اب تو خیر فون بھی کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ نارملی جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہی جتنا انٹریکشن لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے اتنی مشکل زیادہ ہوتی ہے نا، پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. تو کنفائنمنٹ جو ہے وہ نجات کے لیے فائدہ مند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گوشہ نشینی اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے. مطلب یہ ہے کہ با مقصد زندگی گزارے، گھر سے نکلے بھی تو ایک مقصد کے ساتھ نکلے. دوسری بات یہ بھی اس میں آتی ہے اور چاہیے کہ وسیع ہو جائے تجھ پر تیرا گھر، یعنی گھر کے سائز کی کمی بیشی یہاں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھر کا سائز بعض اوقات بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس میں بھی تنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کٹیا بھی ہوتی ہے تو انسان اس میں خوش ہوتا ہے. تو تیرا گھر یعنی بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ تیرے لیے وسیع ہو جائے. یہ ایسا ہے جیسے ہم اردو میں کہ تیرا گھر تیرے لیے کھلا ہو جائے، کشادہ ہو جائے. ایک طرح سے اس میں خیر اور بھلائی کا بھی پہلو شامل ہے. قبر کی کشادگی کی بات بھی ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ایک اور دوسرا معنی بھی اس میں آ رہا ہے. گھر کب کشادہ ہوتا ہے اور کب تنگ ہوتا ہے؟ مال زیادہ ہو. ایک شعر عربی کا ہمیں بہت پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس وقت کسی نے سنایا تھا اور بہت ہی اچھا شعر. لعمرک ما ضاق البلاد بأہلها، تیری زندگی کی قسم. یہ عربی میں کہنے کا ایک انداز ہے، اردو ترجمے سے وہ بات نہیں بنتی. لعمرک یعنی عربی میں کسی کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے تو کہتے ہیں تیری زندگی کی قسم، یعنی تم مجھے بہت عزیز ہو. ایک انداز ہے کہنے کا. ما ضاق، ضاق کا مطلب ہے ضیق، یعنی نہیں تنگ ہوتے. البلاد شہر، بأہلها ان کے رہنے والوں کی وجہ سے، کہ آبادی زیادہ ہوگی ہے تو جگہ تنگ ہوگی، اس سے نہیں تنگ ہوتے. ولیکن قلوب جی ہاں، لیکن دلوں کی تنگی جو ہے وہ گھروں کو تنگ کر دیتی ہے. تو یہ جو کہا نا تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر میں اس طرح رہو کہ آپس میں بھی گھر والوں کے جو تعلقات ہیں اور دل جو ہیں وہ اچھے رہیں، تاکہ چھوٹے گھر بھی کھلے رہیں. اٹس اے ڈیفیکلٹ ایکسپریشن، لیکن دل میں جگہ ہونی چاہیے. جی ہاں، اب دل میں تو جگہ کیا ہو سکتی ہے، دل تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کا مفہوم مراد ہے. کانٹیکس میں دیکھیے حدیث کو. پہلی بات ہے امسک علیک لسانک، دوسری بات ہے ولیسعک بیتک، اور تیسری بات ہے وابکی علی خطیئتک. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. پہلا نسخہ بتایا جا رہا ہے نجات کا کہ زبان قابو میں رکھو. دوسرا یہ کہ گھر کے اندر اس طرح رہو کہ گھر کشادہ ہو جائے تمہارے لیے، یعنی آپس کے تعلقات اچھے ہوں. اور اچھے تعلقات کی ضمانت کب دی جا سکتی ہے؟ جب زبان کا استعمال درست ہو. اور تیسری چیز جب غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو. تو اس صورت میں کیا کرو؟ پھر اس غلطی کو دھو ندامت کے آنسو سے، رویا کرو اپنی غلطیوں پر. جب انسان اپنی غلطی پہ کون رو سکتا ہے؟ جس کو غلطی کا احساس ہو جائے. اب آپ اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کی تصویر لائیے کہ جس میں یہ تینوں کوالٹیز ہوں.
تینوں کوالٹیز ہوں. نمبر 1 زبان کو احتیاط سے استعمال کرے. نمبر 2 وہ جہاں بھی رہے اس طرح رہے کہ لوگ اس سے تنگ نہ ہو. اور نمبر 3 غلطی ہو جائے تو نادم ہو، شرمندہ ہو، دلیر نہ ہو. ہاں بالکل صحیح. مشکل ہے. اگر یہ پہلی چیز کنٹرول ہو جائے نا تو دوسری بھی آ جائیں گی، اور اگر پہلی نہیں تو دوسری بار بار انسان کو دیکھیں نا. اگر پہلی صفت نہیں آئی، زبان نہیں کنٹرول ہوئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا گھر تنگ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد روئے گا بھی نہیں، اور اگر روئے گا بھی تو وہ پوری بات نہیں بنے گی. تو یہ تینوں میں سیکوینس بھی ہے. تو یہ نجات کے نسخے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب سرسرا نہیں رہتا تو پھر اگلی چیز اور اگلی چیز خود بخود آنے لگتی. وہ فضول باتوں سے دل اٹھ گیا نا، تو ولی ایسا بھائی تو خود ہی ہو گیا. بالکل درست ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم طوبا. طوبا کیا ہے؟ جنت میں درخت ہے، خوشخبری. لمن ملک، واسطے اس کے جو ملکہ مالک ہو جائے، یعنی مالک بن جائے، کنٹرول کر لے، لسانہ اپنی زبان کو، ووسعہ بیتہ اور اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہو جائے، وبکا علی خطیئتہ اور وہ روئے اپنی خطا پر. اوپر والی حدیث ہی کا دوسرا ورژن ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا، رواہ الطبرانی وقال الالبانی حسن لغیرہ. اس کا درجہ حسن لغیرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اوپر والی حدیث سے درجہ کم ہے اس کا. وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من بے شک جو شخص ضبط کلامہ، ضبط ضبط کر لیا، کنٹرول کر لیا، جیسے ضبط نفس ہوتا ہے نا، تو ایسے ضبط کلام ہے. ضبط کلامہ وحفظ لسانہ، وحفظ لسانہ فاز بجنت ربہ. یہ ہے خوشخبری. فقال صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی، کون ہے جو ضمانت دے میرے لیے، ما بین لحییہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. وقولہ لحییہ تثنیۃ، کیا معنی اس کا؟ ترجمہ کریے. وقولہ لحییہ تثنیۃ، کس کا قول، کس کی بات ہو رہی؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ضمائر کے مدلول جانے کہ کس کی طرف جا رہے، کس کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ نہ جانے تو سینس نہیں بنتی کلام میں. ٹھیک ہے. وقولہ لحییہ تثنیۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی آپ کا فرمان لحییہ دراصل تثنیہ ہے. کس کی؟ لحیٌ کی. اور لحی کیا ہوتا ہے؟ وہما العظمان، اور وہ عظمان دو ہڈیاں ہیں، فی جانبی الفم، جانب کی تثنیہ کیا ہے؟ جانبین. تو نون اڑ گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. اور فم کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو. یعنی منہ کے دونوں سائڈز کی جو ہڈیاں ہیں ان کے لیے، یعنی جبڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. والمراد ما بینہما، اور مراد اس سے ہے جو ان کے درمیان ہے دونوں کے، اللسان زبان. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، رواہ الترمذی وحسنہ. اب آپ ترجمہ کریں. وقال من وقاہ اللہ بچا لیا اس کو اللہ نے، شر شر سے، ما بین لحییہ وشر ما بین
رجلیہ دخل الجنہ رواہ الترمذی. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. روا جو ہے نا فعل ہے. ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ کس کو؟ حدیث کو. الترمذی یو کیوں کہا میں نے؟ فاعل ہے. وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے. حسنہ، ٹھیک. کس نے؟ ترمذی نے. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا تھوڑا پہلے اعراب کے ساتھ پڑھ لوں گی تو آپ لوگ اس کو درست کر لیجئے اور پھر میں اس کا ترجمہ آپ سے پوچھوں گی. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خروج اللسان عن حد الصحة وتجاوزه الضوابط الشرعية للكلام يدل على مرض القلب وضعف الإيمان، وهذا يبين علاقة الظاهر بالباطن، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواہ احمد وحسنہ الالبانی. ٹھیک ہے. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خروج نکلنا. خروج کیا ہے؟ مصدر ہے نکلنا. اللسانی زبان کا. زبان کا نکلنا کہاں سے؟ ان حدی الصحتی، صحت درستگی، یعنی درستگی کی حد سے نکلنا، صحیح بات کرتے کرتے غلط بات کرنے لگ جانا. و تجاوز ہی، اور اس کا تجاوز کرنا. کیا مطلب؟ آگے نکل جانا. الضوابط الشرعیہ، شرعی قاعدوں سے، ضابطوں سے. جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں نا، تو ایسے شریعت نے جو قوانین اور حدود مقرر کر رکھی ہیں ان سے جب وہ پار نکلتی ہے زبان، للکلامی، کلام کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یعنی زبان کا کنٹرول میں نہ ہونا دراصل کیا ہے؟ یدل، دلیل ہے، علی مرض القلب، دل کی بیماری پر دلیل ہے. یعنی زبان خود کچھ نہیں ہے. جو شخص زبان غلط استعمال کرتا ہے دراصل اس کا دل مریض ہے. وضعف الایمان، ایمان کی کمزوری. وہذا یبین، کرتا ہے. بین یبین فعل مضارع ہے، حال میں ترجمہ کیجیے. وہذا یبین، اور یہ واضح کرتا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے یا اس سے کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کیا؟ علاقہ. علاقہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے حب کے باب میں محبت کا پہلا درجہ علاقہ بتایا تھا. تعلق، چمٹنا، تعلق کے معنی میں ہے. اور علق یعلق تعلیق، اور وہ معلق، اور وہ جو نہیں خلق الانسان من علق، اس میں بتایا تھا آپ کو. وہذا یبین علاقۃ الظاہر، ظاہر کا تعلق بتاتا ہے کس سے؟ بالباطن. یعنی انسان کا ظاہر دلیل ہے، نشانی ہے کس چیز کی؟ اس کے باطن کی. ہمارا ظاہر ہمارے باطن کو کھول دیتا ہے. زبان ظاہر میں ایک آلہ لگا ہو نا، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے جو انٹرنیٹ پہ وہ ہوتے ہیں نا آئیکونز بنے ہوتے ہیں، تو آڈیو کا یا اسپیکر کا آئیکن دیکھا ہے کبھی؟ اسپیکر کی شکل دیکھیے، جو پرانے زمانے کے وہ لاؤڈ اسپیکر جس کو کہتے تھے، اس کے اندر زبان کی طرح کا ایک آلہ سا نکلا ہوتا ہے. تو اسے دیکھتے پھر مجھے فوراً زبان کا خیال آتا ہے نا. جیسے منہ میں زبان ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی اس نشان میں، آئیکن میں بھی زبان کی ایک طرح ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ زبان وہ کھلنے لگی نا، وہ بولنے لگا، جو ہی کلک کرتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو اس لنک کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ آپ کے کلک کرنے سے وہ بولنا شروع ہو گیا. اسی طرح جو کچھ ہمارے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ منہ کے کھلتے ہی یہ لاؤڈ اسپیکر شروع ہو جاتا ہے اور سب باہر آ جاتا ہے، وے آؤٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر ہے تو سب باہر آنے لگتا، گونجنے لگتا ہے نا. اور کبھی کبھی وہ چیختا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاؤڈ اسپیکر کی چین کی آواز آتی.
وهذا يبين علاقة الظاهر بالباطن وأن الإيمان قول وعمل. اور ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل. ایمان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، قول اور عمل سے. یزید زیادہ ہوتا ہے، بالطاعت اطاعت سے. کون زیادہ ہوتا ہے؟ اچھا ترجمہ تو آپ نے کرنا تھا. وینقص کم ہوتا ہے، بالعصیان نافرمانی سے. ایمان بڑھتا ہے اطاعت سے اور کم ہوتا ہے نافرمانی سے. قال علیہ الصلاۃ والسلام لا یستقیم. ترجمہ کرے، نہیں قائم ہو سکتا، نہیں درست ہو سکتا. ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک دل سیدھا نہ ہو ایمان درست نہیں ہو سکتا. صراط مستقیم ہے نا، جیسے بھائی ایسے یستقیم ہے سمجھو، یعنی مستقیم نہیں ہو سکتا انسان کا ایمان جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو. ولا یستقیم، نہیں درست ہو سکتا، نہیں سیدھا ہو سکتا قلبہ. دیکھیے آپ ترجمہ مستقیم کا کیا کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے آپ کیوں یہ ترجمہ کرے، کبھی سوچا؟ نیور. ہم کہتے صراط مستقیم، کس طرح اندھا دھند ترجمہ بولتے ہیں، سیدھا راستہ. کبھی نہیں سوچا مستقیم کا روٹ کیا ہے اور وہ سیدھا کہاں سے ہو گیا. اگر آپ کبھی سوچ کے بولتے یا یستقیم ہو، ایک لمحے میں آپ ترجمہ بتاتے. ہم نہیں سوچتے کہ مستقیم کا مطلب ہے کیا. ایک ایسوسیشن بس بنائی ہوئی سیدھا، لیکن کس معنی میں سیدھا؟ پھر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ، سیدھا ہی ہو جاتا ہے. نہیں جی. اب وہ مستقیم کے سامنے رکھ کے دوبارہ اس جملے کو پڑھیے، یہ حدیث ہے اصل میں. لا یستقیم، اب وہ صراط مستقیم یاد کر لیجیے. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اب اس کو سیدھے کا ساتھ ترجمہ کیجیے، سیدھا لفظ بول کے کیجیے. Does it make sense؟ اب زیادہ سینس بنتی ہے کیونکہ درست سے بھی وہ بات نہیں بنتی، سیدھا اسٹریٹ اصلی. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر آگے کیا کہا؟ قیما. تو قیم مستقیم ایک ہی روٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلا میں اس وقت ہاتھ کھڑا کرتی ہوں اسٹریٹ سیدھا، اور ایک ہی ہوں یہ کج ہے، یہ ٹیڑھا، جتنا بھی اس میں جھکاؤ یہ ٹیڑھا ہے، اور ایک ہے سیدھا. تو جب زبان سیدھی ہوگی تو دل سیدھا ہوگا، اور پھر یہی صراط مستقیم ہے. اور اگر یہ نہیں، اس میں ٹیڑھ ہے، تو ہم زبانی جتنے بھی دعوے کرتے رہے ہم سیدھے رستے پر ہیں. کیا سیدھا رستہ ہے؟ جیسے کوئی بھی چیز جب ٹیڑھی ہوتی ہے، مثلا کاغذ یہ ہے، کوئی بھی چیز جب وہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ سیدھے رستے کی بجائے واقعی ٹیڑھی ہو کے تو رستہ ہی بدل جاتا ہے نا. جیسے آپ ایگزٹ لیتے ہیں سیدھی سڑک سے، جب ایگزٹ لیتے ہیں تو کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، اور یہ حدیث بہت گہرے معنی رکھتی ہے. رواہ احمد وحسنہ الالبانی، مسند احمد نے اس کو روایت کیا اور البانی نے اس کو حسن حدیث قرار دیا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ. اب ترجمہ آپ کریں گے. وقال النبی، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. شکر ہے. اب دیکھیے خاموشی کو کس کے ساتھ ملایا گیا؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ اس کو ملایا گیا. اگلے روز کوئی مجھے وہ پڑھ کے سنا رہا تھا، اس میں سے خاموشی کے اوپر یہ جو ہے کتاب شاہراہ زندگی پر کامیابی کے اصول، کسی کے پاس ہے اس وقت؟ اچھی باتیں تھی اس میں، کیونکہ اچانک مجھے خیال ہے کہ خاموشی اور ایمان کو کیوں ساتھ ساتھ کر دیا گیا.
پڑھیے. السلام علیکم. خاموشی. جب ہم زبان کی ان آفات سے بچنے کی کوشش کریں گے تو لازماً ہماری شخصیت پر اس کے اثرات آئیں گے، یعنی یا تو ہم خاموش رہیں گے ورنہ اچھی اور مفید گفتگو کریں گے. خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. تمہیں کان 2 عنایت کیے گئے ہیں اور منہ 1، تاکہ بولنے سے زیادہ سنو. ایک بزرگ مخلد بن حسین نے کہا، میں نے 50 سال سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑی ہو. ایک بزرگ نے خاموشی کو مختلف مثالوں سے یوں سمجھایا ہے: عبادت ہے بغیر محنت کے، ہیبت ہے بغیر سلطنت کے، قلعہ ہے بغیر دیوار کے، فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کے، آرام ہے کرامن کاتبین کا، قلعہ ہے مومنین کا، شیوا ہے عاجزوں کا، دبدبا ہے حاکموں کا، مخزن ہے حکمتوں کا، اور جواب ہے جاہلوں کا. اچھی گفتگو. ہمارا یہ احساس ہے کہ جب انسان کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے لیے ان کا تدارک آسان ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی باتوں کو اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے. میں چاہوں گی یہ چیپٹر سبھی پڑھ لیجیے اور کل بھی اس کو لے آئیے اگر ہمیں کوئی ضرورت، کیونکہ اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ جو سرسرا میں شمار ہوتی، آفات زبان کے نام سے. اچھا ہے. چلیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ترجمہ کیجیے. الا اخبرک برأس الامر، کام کا سر. رأس ہوتا ہے سر، یعنی کسی بھی کام کا جو سرا ہے نا، اس کا اہم ترین حصہ کیا ہے. وعمودہ، اور اس کا پلر. وذروۃ سنامہ، ذروۃ سنامہ، سنام کیا ہوتی؟ کوہان، اور اس کی کوہان کی بلندی. قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، یفعلنی قال رأس الامر الاسلام، یعنی انسان کا جو معاملہ ہے، کام جو ہے، اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. الامر سے مراد ہر کام لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہر کام لکھ لیجئے. الا اخبرک برأس الامر، کیا میں نہ خبر دوں تم کو ہر کام کے سرے کی، وعمودہ، اور اس کے ستون کی، وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی کی. اصل میں ایک بچی نے مجھے پریشان ہو کے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ ان کو کوہان کا معنی نہیں آتا ہوگا. وہ جو ہمپ ہوتا ہے نا اونٹ کا، اور اس کا اونچا اٹھا ہوا ہونا. تو وہ کہتے کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رأس الامر الاسلام، ہر چیز کا جو سرا ہے، جو اصل چیز ہے نا، وہ اسلام ہے. وعمودہ، اور اس کی جو عمود ہے یعنی دین کی پلر جو ہے وہ کیا. ہم کتنا یہ جملہ یوز کرتے ہیں نا، لیکن یہ اس حدیث کا حصہ ہے. نماز دین کا ستون ہے. یہ بات بہت ہی زبردست بات ہے، نماز دین کا ستون ہے. ریسنٹلی مجھے ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا. پچھلے دنوں مغرب کی نماز کا وقت تھا تو کچھ مسلمان اور چائنیز اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو اتفاق سے مجھے وہاں کسی کام سے میں بھی تھی، تو یعنی نماز کا وقت ہوا تو اس مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نماز پڑھی، اور دوسرے مسلمان نہیں اٹھا، اور چائنیز بھی ظاہر ہے ان کو تو نماز نہیں پڑھنی تھی. تو اس سارے وقت میں جبکہ نماز میں پڑھ رہی تھی، اور نماز کے بعد بھی کیونکہ وہ وقت گزر گیا اور نماز نہیں ہوئی، حالانکہ انہیں یاد بھی کرایا گیا 2 دفعہ کہ نماز کا وقت ہے، لیکن نہیں خیال کیا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت کوئی سودا ہو رہا ہے اور کوئی بزنس چل رہا تھا کوئی، اور obviously جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بزنس کا وقت ہے اور میں یعنی کسی طرح یہ سودا میرا طے ہو جائے. میں سوچتی کہ سودے میں سے زیادہ سے زیادہ اس کو کتنا ملے گا نا، کتنا ہاتھ آئے گا، جتنا بھی ہو، مثلاً 1 ملین بھی ہو جو کہ ہے نہیں، لیکن اگر اتنا بھی ہو تو آخرت میں جب اس نماز کا حساب ہوگا کیا یہ ملین چھڑائے گا؟ ملین نہیں تھا، لیکن اگر کسی کے پاس زمین بھر بھی سونا ہو اور وہاں سے عذاب سے بچنے کے لیے
انسان کہے کہ یا اللہ اس وقت یہ مجھ سے لے لے اور مجھے چھوڑ دے، تو نہیں چھوڑا جائے گا. دنیا بھر کی دولت ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. دوسرا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس سودے میں برکت کیا ہوگی، اس مال میں کتنی برکت ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہوگی. تیسری بات یہ کہ یہ شخص جو نان مسلم ہے ہمارے سامنے، اس نے اس جگہ کیا سیکھا کہ ایک شخص اٹھا ہے اور وہ جا کے پریئر کر کے واپس اسی مجلس میں آ گیا اور دوسرا جو ہے وہ نہیں اٹھا. تو یہ جو اپنے رب کے ساتھ آنےسٹ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کہاں سے آنےسٹ ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو تبلیغ کا ایک زبردست موقع تھا، چاہے 5 منٹ کے لیے ایکسکیوز کر لیا جاتا کہ میرے رب نے مجھے بلایا، تو کیا وہ اسلام کی خاموش عمل کی تبلیغ نہ تھی؟ اتفاق یہ کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، تو میں نماز پڑھ رہی تھی اور وہ بچی مسلسل دیکھے جا رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچی کو دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کھڑی ہو رہی، بیٹھ رہی ہے، سلام پھیرا سب کچھ، تو یہ بچی بھی کچھ سیکھ رہی. تو اگر ہم مسلمان صرف اپنا پہلا فریضہ ادا کرنے لگ جائیں نا سارے کے سارے اور وقت کی پابندی کے ساتھ، تو اسلام اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے پھیل سکتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم نے اپنی دنیا کو ترجیح دی ہے. اور پہلا فریضہ جو کہ پلر ہے دین کا، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کیوں اس کو پلر کا؟ اگر پلر کی کتنی اہمیت ہوتی بلڈنگ میں، اور اگر پلر گیا تو کیا گیا؟ پوری بلڈنگ آ گری نیچے. کیا بچتا ہے پھر؟ باقی کیا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. پھر ہم زبان سے جتنی بھی باتیں کریں وہ بیکار ہو جاتی ہیں اگر ہم پلر گرا بیٹھے اور جانتے بوجھتے صحت سلامتی کے ساتھ گرا بیٹھے. جو کچھ ہم عمل سے سکھا سکتے ہیں لوگوں کو، صرف اپنے صحیح رویے سے اور عمل سے، وہ بڑے بڑے لیکچرز اور بڑی بڑی کتابیں اور یہ سب کچھ نہیں دے سکتی. میں سوچتی ہوں کہ نماز ہی صرف ایسا واحد وقت ہوتا ہے سونے کے علاوہ کہ جس میں انسان ٹوٹلی اپنے آپ میں ہوتا ہے، یعنی یور اون، نو انٹرپشن. کس قدر یکسوئی کا وقت ہے. چلیے، وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی کوہان کی بلندی، عزت افزائی الجہاد. ثم قال، پھر کہا، الا اخبرک، ترجمہ کیجئے، کیا میں نے خبر دوں تجھ کو، بملاک ذالک کلہ، ملاک مالک ہونا، ذالک اس کے کلہ ہی سارے کے سارے، یعنی ان سب چیزوں پہ تم کیسے قادر ہو سکتے ہو، یہ سب چیزیں تمہارے اندر کیسے آ سکتی ہیں، یعنی صلاۃ اور جہاد اور یہ سب تمہارے بس میں کیسے ہو سکتے ہیں. قلت بلا یا رسول اللہ. قال، فرمایا، کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھنا، اس کو پکڑ کے رکھنا. واشار الی لسانہ، اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف. قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم پکڑے جائیں گے، مؤاخذہ کیے جائیں گے ساتھ اس کے جو ہم بولتے، ہم باتوں پہ بھی مؤاخذہ کیے جائیں گے، پکڑ ہوگی ہماری، بولنے پہ پکڑ ہوگی. انہوں نے بڑی حیرت ہوئی نا کہ ہم اتنے بڑے بڑے کام کریں، نمازیں پڑھیں، جہاد کریں، اور پھر ہماری بس باتوں پہ پکڑ ہو جائے، وہ سب کچھ گما دے ہمارا. قال، فرمایا، ثقلتک امک، روئے تجھ کو تیری ماں. ڈانٹا آپ نے. ثقلتک امک وہل یکب الناس، اور کیا گریں گے لوگ، کبکبوا فیہا ھم والغاوون، پڑھا نا آپ نے. فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، او قالا، یا فرمایا، علی مناخرہم، منخر کی جمع، منخر کہتے ہیں نتھنے کو، ناک، ناک کے بل، کیونکہ ناک عزت کی علامت ہوتی ہے. چہروں کے بل، اور اگر چہرہ کہیں لگے تو سب سے پہلے کیا لگے گا، کیونکہ اٹھا ہوا نا، اس لیے کہ آپ نے یا تو یہ فرمایا وجوہ یا فرمایا مناخر. الا، مگر، حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کھیتیوں نے،
ان کی زبانوں نے جو کاٹا، ان کی زبانوں نے جو کٹائی کی، اس کے بل ہی وہ آگ میں گریں گے، بھلے نماز پڑھتے ہو، جہاد کرتے ہو۔ وہ نہیں آتا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت رہ جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ سب کچھ اس کا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ نماز ہو، جہاد ہو۔ اب جہاد میں ایک تو وہ اعلیٰ درجے کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان سارے کاموں پہ پانی پھر جاتا ہے جب آپ کیا کریں؟ نماز نہ پڑھیں۔ زبان، جی ہاں، مثلاً آپ کسی کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے، نہیں، اور وہ آپ کے نبی کو یا آپ کے دین کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا، تم مجھے مرضی کہہ لو، میرے خدا کو نہ کہنا، میرے دین کو نہ کہنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے چیٹ روم میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے لڑائی کرنے کا؟ آپ کا یہاں آ کے بتاؤ۔ السلام علیکم. کل I was going back from here, تو the taxi driver was an Ahmadi Muslim. He said he was. تو ہم لوگ 3 لوگ تھے، ہم لوگ ایک دم سے we were like as if fighting with him. تو اور وہ بار بار کہا جا رہا کہ آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے ہم کس چیز، ہم کیا بلیو کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کو اتنا برین واش کیا ہوا اور یہ وہ. اینڈ لٹرلی we were being so offensive کہ he was trying to defend himself. And I just stopped then. I'm like, کیا کر رہی ہوں میں، لڑائی کر رہی ہوں، like what for? What for really? And he was inviting us کہ آپ آئیں ہماری جگہ پر، آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آپ سیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، talk to us, come and share our ideas. And he was so calm throughout. But we were being so offensive. تو مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا اپنے اوپر کہ ہمیں کیا ہے، why am I being so like reactionary؟ جب کوئی لڑائی اس نے شروع کی ہی نہیں، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں یہ ہوں اور آپ آئیں. یعنی یہ بغیر کسی اس کے نا ہم سوچتے نہیں اور ایک دم اس میں پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا پاؤں کی پھسلن سے زیادہ زبان کی پھسلن ہوتی ہے نا، کہ جب گر پڑتا ہے انسان پھر ہی یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ کیا کہا گیا کہ صلاۃ اور جہاد کا ذکر کر کے کیا فرمایا کہ ملاق کیسے ہوگا؟ جب زبان کنٹرول میں ہوگی. کیونکہ یہاں یہی کہا گیا کہ الا اخبرک بملاک ذالک کلی، ان نیکیوں کی حفاظت کب ہوگی؟ اسی وقت ہوگی. ان نیکیوں پہ قدرت بھی جبھی ہوگی، حفاظت بھی جبھی ہوگی جب انسان زبان کو قابو میں رکھے گا. قلت بلا یا رسول اللہ، قال کف علیک ھذا واشار الی لسانہ، قلت یا نبی اللہ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به، قال ثقلتک امک وهل یکب الناس، اور کیا گرائے گا لوگوں کو فی النار آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں پر، او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم. زبان کی کھیتی کیوں کہا گیا؟ حسید کہتے ہیں نا کٹی ہوئی کھیتی کو. تو اس سے کیوں زبان کی کٹائی، کاٹی ہوئی کھیتی کی کیا مطلب ہوگا؟ اس یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اسی طرح یہ جو بھی ہم بولتے ہیں اچھے یا برے لفظ، وہ ایک طرح سے اگ جاتے ہیں نا جنت یا جہنم کی زمین پر، اور پھر وہی کاٹ کے تو وہی انسان کو اسی طرف لے جائے گا. رواہ احمد والترمذی وقال حسن صحیح. یہ کیوں کہا حسن صحیح؟ دو کیوں ہے بیک وقت کہے؟ ایک سند میں حسن اور دوسری میں صحیح. وبلغ من خطورۃ اللسان، اور زبان کے خطرات میں سے پہنچا ہے، ان الاعداء کے اعضاء کلھا سارے کے سارے، تظہر ظاہر کرتے ہیں، عجزہا اپنی عاجزی، امامہ اس کے سامنے، یعنی سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. وتبین، اور واضح ہوتا ہے، انہا بے شک وہ کون اعضاء، تابعتن تابع ہیں، لہو اس کے، باقی سارے اعضاء زبان کے تابع ہیں سوائے دل کے. دل زبان کو گائیڈ کرتا ہے اور زبان سارے اعضاء پہ چھائی ہوئی ہے. منساقتن، منساقہ کا معنی بھی تابع ہوتا ہے، تابع ہے، سیم میننگ ہے تابع اور منساق.
وراءہ اس کے پیچھے، کس کے؟ زبان کے پیچھے چلتے ہیں. فی الخیر والشر، خیر اور شر میں، فی الخیر والشر. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں؟ یعنی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ دل کی تو سمجھ آتی ہے کہ انسان جیسے سوچتا ہے پھر وہ، لیکن زبان کے الفاظ کے پیچھے باقی اعضاء کیسے چلتے ہیں؟ مثلا ہمارے ہاتھ زبان کے تابع کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے ریلیشن شپ کریں؟ ہاں جی، جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. ایٹیٹیوڈ پرابلم ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ آپ کہہ دینا مجھے نہیں کرنا، میں نہیں کروں گی، اب آپ نے زبان سے کہا غصے میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے کرنے کی تو آپ نہیں کرتے، صرف یہ سوچ کے اب کہہ جو بیٹھی ہوں کہ نہیں کرنا. تو اس طرح زبان کے تابع ہم ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم کوئی عہد کر لیتے ہیں نہیں میں ضرور کروں گی، اب دل نہیں بھی ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کہہ جو بیٹھے ہیں، اب کہہ جو دیا اب کرنا ہی پڑے گا، کہا کیوں تھا اب کرو. یہ ہوتا نا، یہ استعمال بھی کرتے ہیں ہم. تو جس طرح دل کے تابع ہے باقی ہمارے جسم، اسی طرح زبان کے بھی تابع ہو جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہو جاتا ہے جو ہم بولتے ہیں. وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اور اسی وجہ سے وہ اس کو حکم دیتا ہے تقوی اور استقامت کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کرتا ہے ابن آدم تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن الأعداء، یہ واو نہیں ہے حمزہ ہے، فإن الأعداء تو اعضاء کلھا سارے کے سارے، تکفر اللسان کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، زبان سے کہتے ہیں، زبان کا انکار کرتے ہیں. اعضاء کیا کرتے ہیں؟ زبان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کو روکتے ہیں. مراد یہ فتقول کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فینا ہمارے معاملے میں، فانما نحن بک، ہم تو تیرے ہی ساتھ ہیں. فان استقمت استقمنا، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وہی صراط مستقیم. وان اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی. امیجن کریں تھوڑا سا، کبھی صبح اٹھ کے ہم نے سوچا کہ ہمارے سارا جسم زبان کی منت کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، مجھے تو آج تک زندگی میں ایک دن بھی خیال نہیں آیا. آپ میں سے شاید کسی کو آیا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے کہ ہر روز سویر ہوتی ہے، ہم سویرے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یا منت سماجت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں باقی سارے اعضاء کہ خدا کے لیے سیدھی رہو، تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر روز صبح اٹھ کے پرومس کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں اپنے منہ سے غلط بات نہیں نکالوں گی. ابھی جو آپ نے پڑھا نا کہ وہ جو بزرگ ہیں مخلد، جن کا قول ابھی آپ نے سنا کہ 50 سال سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر مجھے معذرت کرنی پڑے. اب آپ دیکھیے کہ مثلا وہ 10 سال کے اگر ہوں اور اس وقت ان کو یہ سمجھ آئی ہو تو 50 سال میں ہو سکتا 60-70 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بات کہی ہو. ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 50 دن سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر مجھے معذرت کرنی پڑی ہو؟ 50 گھنٹے کہہ لیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور کتنا زبردست معیار دے دیا گیا کہ اگر زبان ٹھیک نہیں تو دل ٹھیک نہیں، دل ٹھیک نہیں ایمان ٹھیک نہیں، سب انٹر ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اوکے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.